اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے سورۃ نساء آیت نمبر 58 پیج تقریباً 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ تجوید اعتبار سے جو ہم محنت کر رہے ہیں، ان اللہ یأمرکم، ہمارے یہاں تو وہ انڈین کی رات ہے نا، تو وہ پڑھیں گے ان اللہ یأمرکم۔ اب یہ یا میں الف بڑھ گیا، حرام، الف نہیں لکھا ہے، الف کہاں لکھا ہے؟ حمزہ ہے۔ جس الف کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب وہ انڈین الف آپ نے بتائے، تو ہم تو انڈین کی رات نہیں سکھا رہے ہیں نا، عربی کی رات سکھا رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یا پڑھے تو ایک الف بڑھ گیا، تو کیسے پڑھیں گے؟ یہ دیکھو، زبر کے لیے ہونٹ ایسے کھولتے ہیں، یہ یا الف کے لیے ایسا مالکی۔ تو چونکہ ہمارے یہاں حمزہ اور الف میں فرق نہیں کرتے، الف ہمیشہ ساکت ہوتا ہے، کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا، مالکی۔ ہمارے یہاں اللہ کہتے ہیں کہ الف لام زبر ال، غلط، اس پر زبر ہے، وہ حمزہ ہے، اس وجہ سے کنفیوز ہو رہی ہے۔ لیکن یہ کہ عموماً اچھے علماء حافظ یأمرکم، تو بہرحال اب یہ کہ معاشرے میں تبدیلی اتنی ہم کر نہیں سکتے سوائے اپنے مدرسے میں یا اپنے جو پڑھ رہے ہیں، تو خیال رکھنا۔ اچھا، تعلمون، ہمارے یہاں تعلمون، قل یا الکافرون لا اعبد، اعبدوا نع، تو اس کا خیال رکھیں۔ اب یہ کہ جو پرانے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اب کچھ نئے بھی سن رہے ہیں، آتے رہتے ہیں۔ تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں تمہیں، یأمرکم، ان بیانیہ اس بات کا کہ تؤدوا الامانات، امانات، امانت کی جمع، تؤدوا کا ہم ترجمہ بھی کر رہے ہیں، سپرد کر دو، حوالے کر دو امانتیں، الی اہلیہا، امانت والوں کی، مطلب امانت والوں کی جو تمہارے پاس امانتیں ہیں وہ انہیں ان کے حوالے کرو۔ یہ ایک بات ہوئی۔ پھر اس کا دوسرا ترجمہ کریں گے بعد میں، جب ایک بات سمجھنے سے فارغ ہو جائیں گے۔ دوسری بات، اور جب فیصلہ کرو، حکم تم، حکم کے معنی گزشتہ ہو چکے ہیں، حکم یعنی حاکم، جس میں صلاحیت ہوتی ہے وہی حاکم ہو سکتا ہے، ہر آدمی نہیں۔ تو جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان، ان بیانیہ، تو عدل سے فیصلہ کرو، یہ دوسری بات۔ تیسری بات، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تعالیٰ بہت اچھی تمہیں نصیحت کر رہا ہے نا، کتنی اچھی نصیحت ہے یعظ، وعظ سے۔ پھر اختتام ہو رہا ہے آیت کا اللہ کی دو صفاتوں پر، یقیناً اللہ تعالیٰ سمیع ہے، خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اسے بھی سمجھنا ہے۔ تو سب سے پہلے امانات، کیا کہا جا رہا ہے کہ جن کی امانتیں تمہارے پاس ہیں ان کے حوالے کر دو، سپرد کر دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون سی امانتیں ہیں؟ مادی، پہلے لوگ اونٹ، بیل، درہم کی تھیلی، پوتلی، یہ سب سفر کے وقت اپنے دوست احباب کے حوالے کرتے تھے۔ آج کل تو گاڑیاں، اب جیسے گھر پہ جا رہے ہیں 2 مہینے کی چھٹی، تو کسی کے حوالے کرتے ہیں نا گاڑی، جی، تو کیا یہ امانت؟ تو واپس آنے کے بعد ان سے لیتے ہیں۔
کیوں لیتے ہیں آپ جانتے ہیں، چونکہ گاڑی کو حرکت دینا پڑتی ہے، نہیں تو خراب ہو جائے گی. تو آج کل گاڑی کی مثال اچھی ہے جی. اب یہ قرآن کا اعجاز جو ہے تو سب کر رہے ہیں، کوئی ایسا کم آدمی نکلے گا جو گاڑی کو ایسی رکھ دے اور آنے کے بعد خراب اس کے حوالے کر دیں، ایسی جگہ رکھ دی کہ پرندے سب گندگی پھینک رہے ہیں، ایسا بہت کم ہوگا. لیکن اس میں جو سمجھنا ہے وہ یہ ہے، قرآن کا جو اعجاز ہے، یوں کہا کہ امانتیں سپرد کر دو، مگر ایک اور بات ہے، وہ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ کیا بات ہے؟ اور یعنی قرآن ہمیشہ مختصر بیان کرتا ہے، جامع الفاظ. اور بات یہ ہے کہ امانت کی حفاظت کرنا بھی واجبات میں سے ہے. میں آپ کے پاس ایک امانت رکھ دیا، ایک روم دے دیا، پڑوس کے روم کی کنجی دے دی، گاڑی دے دی، کچھ بھی دیا، اونٹ دیا، گائے بیل، بچے بھی رکھتے ہیں، حج پر جانے والے ہمارے بچے رکھو 5 دن کے لیے، تو اس کی حفاظت کرنا واجب ہے. اگر آپ حفاظت نہیں کریں گے تو سپرد کیسے کریں گے؟ یہ ہے کلام پاک کا جو اعجاز جو ہمیں سمجھنا ہے اس طریقے سے. اب یہ آپ کی ذمہ داری. اب اس کا اپوزٹ آتا ہے خیانت. آج کا وہ موضوع نہیں ہے خیانت کا، دوسری جگہ پر ہے، چونکہ آج دوسرے مضامین ہیں. پھر ہم آگے پڑھیں گے انفال وغیرہ میں وہ جو خیانت کا جب آئے گا. اب دوسری امانت ہم نے کہا کہ حوالے کرو، کون سی؟ مادی. لیکن ایک اور امانت ہے روحانی، اسے کیسے حوالے کرو گے؟ اسے ادا کرنا ہے. جیسے کہ ظہر کی فرض نماز ہم کیا ادا کرتے ہیں، حوالے نہیں کرتے. تو 2 امانتیں، یہ سب سے بڑی امانت ہے، ہم میں سے ہر ایک کو پوچھا جائے گا. سورہ احزاب میں آخری آیات 72-73، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ 3 فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر بھی گئے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان نے اٹھایا. وہ کون سی امانت ہے؟ زمین آسمان پہاڑ جب پیدا کیا تو انہیں پوچھا، اختیار دیا. اچھا ایسا نہیں کہ انہوں نے نافرمانی کی، انہیں اختیار دیا، آپ قبول کرو یا نہ کرو. مگر چونکہ یہ تھا کہ قبول کریں گے تو اس کو نافذ کریں گے تو ثواب ملے گا، نافذ نہیں کریں گے تو عذاب. بیچارہ انسان اٹھا لیا، کس لالچ میں؟ ثواب کی لالچ میں. اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، نادان، بے خبر، جاہل. یہ کون سی امانت ہے؟ آپ کہیں گے قرآن تخلیق آسمان زمین کے وقت ان سے پوچھا تھا. اللہ کی امانت کیا ہے وہ؟ جیسے کہ آدم علیہ السلام، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ کے دین کو اپنانا، اس دین کو پہنچانا، یہ بہت بڑی امانت ہے. تو 2 معنی ہوئے. تو اب کیا کریں گے؟ دیکھو، ادا کرو امانت ہے. اب یہاں اس کو مزید وسیع کرتے ہیں. امانت جو ہے اس کی ہوتی ہے پوزیشن. آپ کسی کمپنی، جیسے کہ ایک حاکم ہے، ایک وزیر ہے، ایک کمپنی کا مینیجر ہے، ایک اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، گھر کا سردار ہے. گھر میں جو خاندان ہوتے ہیں کسی کو سردار بناتے ہیں. سب کے ذمے ہے کہ آپ یہ امانتوں کو ادا کرو، ادا بھی کرو اور سپرد بھی کرو. تو اتنا کافی ہے اس تعلق سے، امانت کے تعلق سے. باقی خیانت پھر آئندہ سمجھیں گے. اب دوسرا، جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ. عدل کسے کہیں گے؟ ایک چیز کو لو تو دونوں میں برابر تقسیم ہو، اسے کہیں گے عدل. اب یہ کہ وہ گرام سے تو برابر ہو جاتی ہے، لیکن کوئی چیز مادی ہے، جیسے کہ کھانے کی چیزیں لوگ لیتے ہیں، تربوز خربوز، تو وہ اتنی باریکی نہیں ہے. اسلام شریعت کے اندر ایک چیز ہے معفو عنہا، سمجھتے ہیں نا؟ معفو عنہا یعنی آدھا لیا تو کاٹ دیا. تو ہمارے اردو میں مشہور ہے 61-62 کا فرق، یہ معفو عنہا ہے. جی 19-20. اچھا، یہ معفو عنہا ہے. نیت اس کی ہے کہ صحیح کاٹے لیکن ہو جاتا ہے، تو اس کی گرفت نہیں ہے. شریعت میں بڑی آسانی ہے. تو ہر چیز میں انصاف برابر ہو. اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر برابر ہو مطلب کیا؟ کہ قاضی جو ہے
وزیر جو ہے، حاکم جو ہے، وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ محرم ہے. اب سورہ نساء میں آپ پڑھ چکے ہیں، میری باتیں آسانی سے سمجھ میں آئیں گی. محرم، اقربون، اجنبی، تین ہی قسمیں بنتی ہیں. ہمارے یہاں کہیں گے محرم اور نامحرم. تو نامحرم کس میں آیا؟ اقربون میں آیا، پھوپھی ذات، چچا ذات. اور اگر یہ کزن نہیں ہے تو پھر اجنبی ہے. تو قاضی جو فیصلہ دے گا اس بنیاد پر نہیں دے گا کہ یہ میرا محرم ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ اجنبی ہے. نہیں، یہ پڑوسی کے بارے میں بتلایا گیا کہ پڑوس میں آپ کے ہے وہ کون ہے. آپ کا محرم ہے تو اس کا حق پڑوس میں ہے، اس کا حق. اجنبی ہے تو پڑوس میں ہے، اس کا حق. لیکن یہاں عدل و انصاف اور شریعت اسلامیہ میں صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر یہی چلا آتا تھا. لیکن اب تو اس کی کیفیت بدل چکی ہے. کیوں بدلی ہے؟ ہم امانت کو بھول گئے، چھوڑ دیا ہم نے، دوسروں کے ہاتھ میں چلی گئی. اس وجہ سے ہو رہا ہے. بہرحال اب ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. نعم، یہ نعم کیا ہوتا ہے؟ اس کا ترجمہ خوب است، بہت اچھی، بھی یعنی یہ جو اوپر بتلایا گیا اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہیں کتنی اچھی نصیحت کر رہے ہیں. معنی تو ہم نے سمجھ گئے، مگر اب میں آپ کو بتاؤں، ایک تو ہوتا ہے نعمت اور ایک ہوتا ہے نعم. نام یعنی یس، یہ نام نہیں ہے، نعمت سے. لیکن یہ کہ نعم کیسے ہو گیا، اسے سمجھنا ہے. اور یہ میں اس لیے سمجھاتا ہوں کہ یہ جو روایت ہے روایت حفص عاصم اتنی آسان ہے، یہ 90% پوری دنیا میں یہ روایت چلتی ہے. یہ مصحف آپ کو ملیں گے، لیکن پھر بھی ہم یأمرکم تعلمون تعقلون غلط پڑھ رہے ہیں. پڑھتے ہیں نا، سنیے کسی امام کو لا اعبدو، لیکن یہاں سنیے لا اعبدو ما تعبدون، پڑھتے ہیں نا. پھر آپ دوسری روایت میں کیا کریں گے؟ ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. ورشن نافع، قالون نافع تو بہت ڈیفیکلٹ روایت ہیں، پڑھتے ہیں مصر اور کیا سوریہ والے پڑھتے ہیں. انہی کے بھائی، یعنی بھائی سے مراد ایک ہی استاد کے شاگرد شعبہ، بروایت حفص اور بروایت شعبہ عاصم، وہ کیسے پڑھتے ہیں اسے پہلے سنیے، پھر ہم کیسے پڑھیں گے. بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے لیکن پڑھتے ہیں لوگ، پھر ہم وہ کیسے پڑھیں گے. تو سنیے پہلے. اصل میں نعمہ ہے، کیا ہے؟ نعمہ. تو عین ساکن ہے تو نون کی حالت اس کو دے دیے تو کیا ہو گیا؟ حرکت. تو نعم ہو گیا. کیا ہو گیا؟ نعم. آسان ہے. اس کا نام کیا؟ اختلاس. مگر ایک نام یاد نہ رکھیں، اتنا تو یاد رہے گا نا. تو نعم سے نعم ہوا. اب میم نعما. اچھا، ماں جیسے کہ لم کو کبھی لما علیہ حافظ، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ کتنی آسان ہے. نعما ہی بروایت حفص بروایت شعبہ. مگر ایک اور وجہ ہے، اب سنیں وہ کیسے پڑھیں گے. شعبہ کہتے ہیں کہ حرکت کو بھی دینے کی ضرورت نہیں، اس کو اصلی حالت میں رکھیں. اب میں رکتا ہوں لیکن ایسے پڑھنا نہیں ہے. نعم صحیح ہو گئی، حرکت نہیں دیے. نعما، دو میم ہوئے، یعنی عین کو ساکن بھی کر رہا ہوں اور میم کو مشدد بھی. اب جب میم مشدد ہوگا تو پہلا میم ساکن ہوا نا. دو ساکن ایک ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہے عربی لغت میں. تو سنیے کیسے. شعبہ بروایت شعبہ عاصم نعما. لیکن اب پڑھیں گے کیسے؟ رکنا نہیں ہے. نعما نعما، عین کو میں ساکن پڑھ رہا ہوں، میم کو بھی ساکن اور پھر تشدید. تو کہہ یہ رہا ہوں کہ کوشش کریں. بروایت حفص بہت آسان ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی حمایت کریں گے. ورنہ کہ چل رہے ہیں بس رضی اللہ عنہ، سنتے ہوں گے نا، بڑے بڑے ماشاء اللہ مفتی حضرت عمر رضی اللہ عنہ. کیا ہے یہ رضی اللہ عنہ؟ ایک دم سمپل مثال ہے، سنتے ہوں گے نا. رضی اللہ عنہ، یہاں دیکھو عمر رضی اللہ. تو بہرحال یہ ایک جگہ میں نے بتا دیا. اب سنیے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا.
یہ سمیع اور بصیرہ کا کیا مطلب؟ سمیع یعنی خوب سننے والا، بصیرہ یعنی خوب دیکھنے والا، ہے نا. یہ صفتیں اس لیے لائی گئی کہ یہ جو احکام اللہ نے دیے ابھی امانتوں کے بارے میں، انصاف کے بارے میں، یہ کون ہے؟ خوب سنتا ہے، خوب دیکھتا ہے. لہذا بندوں کی مصلحت جس بات کا تقاضا کرتی ہے وہی احکام دیے. وہ مطلب اچھا، ہم جب دنیا والے کوئی حکم فرمان جاری کرتے ہیں، کوئی بھی ہو، پارلیمنٹ کا ہو یا مجلس کا ہو یا اداروں کا ہو، وہ سمیع بصیر نہیں ہے، اس کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. پھر مشورہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو دشوار ہے تو اسے کینسل کر دو، آسانی پیدا کر دو. ہوتے رہتے ہیں دفعات جو ہیں، اپنے ملک کے جو دفعات ہیں اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے. مگر یہ کون ہے؟ اچھا، سمیع اور بصیر. سورہ طٰہٰ میں بھی ہے، انی معکما اسمع و ارا. تو ارا کی جگہ یہاں کیا ہے؟ بصیرہ. یہ دو صفات ہیں. اچھا، اب ایک مطلب کہ سنو اے مومنو، تم جو بھی نیک اعمال کرو گے یاد رکھو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جس نے حکم دیا ہے، جس کی پابندی کر رہے ہو، سمیع اور بصیر ہے. ہوا. اس کے ساتھ وارننگ بھی، اے بدعمالیاں کرنے والوں سنو، جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ ضرور سزا دے گا، کیونکہ وہ کیا ہے؟ سمیع اور بصیر. تو یہ اس ایک آیت کی جس قدر ہو سکا میں نے آپ کو تفسیر بتلایا. اب دوسرا شروع کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأحسن تأویلا نے تا کیا ہوتا ہے؟ الف پڑ گیا. دیکھیے ہم کیا کہتے ہیں؟ وأحسن، حمزہ زبر ہا اہ، تو تا زبر حمزہ ت، تا کیوں؟ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. یہ تجوید کے اعتبار سے. اب سنیے، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. دو، اولی الامر منکم. امر یعنی معاملہ، ابھی گزرا حکم. معاملات کی باغ دوڑ کس کے ذمہ ہوتی ہے؟ حکم. تو اپنے اہل حکومت، جو حکومت کے اہلکار ہیں، ان کی. اب یہ اور بات ہے کہ حکومت کے اہلکار میں دو ہیں، ایک مادی ایک روحانی. بھائی دین کے حکماں کون ہیں؟ آپ سنتے ہوں گے یہاں کہ مفتی اعظم پہلے کون تھے؟ شیخ بن باز. پھر کون؟ آل شیخ. اب کون ہے؟ اور ہمارے یہاں بھی مفتی اعظم پاکستان اور ہندوستان رہتے ہیں نا. تو کیوں؟ اس لیے کہ دو مسائل ہیں، ایک تو عصری معاملات اور ایک دینی معاملات. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی بھی اطاعت کرو. اتنا تو بالکل ظاہر ہے، لیکن فرق ہے. آپ غور سے دیکھیں، اطیع اللہ، اطیع الرسول. اطیع نہیں ہے، نہیں ہے نا اولی الامر میں. یہ سمجھنا ہے. اللہ کی اطاعت براہ راست، آپ کہیں گے ڈائریکٹ اللہ کی مانو. رسول کی براہ راست، اس لیے کہ آگے پڑھیں گے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اللہ کی رسول کہتا ہے مانو. اب علماء کہتے ہیں تو مانو. فتویٰ دے دی بھائی، 3 طلاق 2 طلاق 1 طلاق. ایک مثال. اولو الامر کہتے ہیں، اب کیا کرو؟ اب کیا ہے؟ ان کی بات اللہ اور رسول کے احکام کے تحت ہوگی. اتنا فرق ہے. اگر یہ اس کے خلاف جائیں گے تو پھر نہیں ماننا ہے. ظاہر ہے کہ علماء اس کے خلاف تو نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ تو اللہ اور رسول کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ تو ہمیں بتائیں. تو عالم کیا بتاتا ہے؟ اللہ اور رسول کی بات بتاتا ہے، وہ موجب نہیں ہوتا.
اور اولی الامر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے مطابق آپ کا فیصلہ کرتے ہیں. یہ دونوں میں فرق ہے. اسے کہتے ہیں قرآن کا اعجاز. اب اس کے علاوہ جو پہلے بادشاہ گزرے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ دیندار نہیں تھے، تو وہ تو اپنے اپنے قانون بنائے تھے، یہ اس میں کہا گیا. اچھا، اب یہاں پر دوسری چیز، لیکن اگر تم تنازعتم یعنی جھگڑا ہو جائے فی شیء کسی چیز میں، دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے نا، یا ہے کہ اہل علم ہیں اور اہل حکومت کے اہلکار ہیں، بس ایک معاملے میں اختلاف ہو گیا، اور ہوتا ہے ہمارے یہاں اختلاف. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہاں لوٹاؤ گے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف. ٹھیک ہے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہو تو. اب یہاں بات کیا ہو گئی؟ شرط، اگر شرط ہے ایمان کی، یعنی اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرنا شرط ایمان ہے. جس نے اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہیں کیا، منمانی کی، تو ایمان میں نقص ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. ہوئی نا شرط؟ بھائی میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. والیوم الآخر، اچھا یہاں آخر پڑھنا، اگر آپ نے آخر پڑھ دیا تو مفہوم غلط، کیونکہ آخر لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں، آخرت لاسٹ، اس کے بعد کچھ نہیں، اور آخر دوسرا، اور سیکنڈ. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کسی اور کوئی پوجا نہیں کرتے، اور سیکنڈ کہیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں بات یہ ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، جو ہم نے آج عنوان بھیجا ہے، تو کئی لوگ انتظار میں ہوں گے. کوئی معمولی بات نہیں، آج میں آپ کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ جو رائج فقہ ہے ہمارے یہاں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، تو اس میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجبات ایمان سے ہے، ایسا لوگ کہتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا. کہتے ہیں نا، آپ جائیں کہیں بھی تو آپ کو مسجد ملے گی شافعی اور حنفی. اچھا یہاں بھی شافعی مسجد ہے اور حنفی مسجد ہے، ہم نے نماز پڑھی ہے، مگر وہاں کچھ نہیں ہے. ہم نے کچھ نہیں دیکھا کہ مسجد ابو حنیفہ تو وہاں حنفی نماز نہیں ہوتی ہے، وہاں نماز ہوتی ہے. یہاں بھی دیکھا شافعی مسجد، صرف اپنے یہاں اگر حنفی مسجد تو حنفی نماز، شافعی مسجد تو شافعی نماز. یہ مجھے آج بتانا ہے، تاکہ اگر سوال کرتے ہیں تو یہ سوال ایسا ہے کہ کوئی خاتون پوچھے کہ کیا پردہ اسلام میں ضروری ہے، تو میں اس کو جواب دیتا ہوں پہلے تم کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو میں سمجھاؤں گا. اگر آپ مسلمان ہو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پردہ اسلام میں ہے کہ نہیں. تو اگر کوئی پوچھتا ہے کہ کیا فقہ شافعی حنفی کسی ایک کی تقلید واجب ہے، تو میرا اس سے یہی سوال ہے کہ پہلے تم کہو کہ تم مسلمان نہیں ہو تو ہم بتاتے ہیں. بھئی یہ کیا سوال ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن سے دور ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. ٹھیک ہے. اچھا آپ پڑھتے ہیں قبر میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ مر ربک. دوسرا کیا ہوگا؟ ما دینک. تیسرا کیا ہوگا؟ من محمد. کہیں ہے کہ پوچھا جائے کہ مذہب کا من شافعی، مالک، حنبلی؟ ایک موٹی سی بات، ایک عوام کے لیے. اب آپ بتائیے کہ یہ فقہ کب مرتب ہوئے؟ کلام پاک نازل ہوا، صحابہ نے محنت کی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واجبات ایمان میں جو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتب رسل، وہاں ہے؟ یہ ہے کیا اصل میں؟ ایسا کہنا بہت غلط ہے. تقلید کس کی ہونی چاہیے؟ اب ہم کیسے لوٹائیں؟ اچھا شافعی مالکی اس میں اختلاف ہے، نماز کے بارے میں اختلاف ہے، نماز کیسی پڑھیں، وطر کیسے پڑھیں، حج کیسے پڑھیں، قربانی، سب میں اختلاف ہے. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ حنفی مذہب حج نہ لیں، شافعی مذہب حج نہ لیں، کیفیت حج الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حج النبی لے لیں، کیفیت صلاۃ النبی، یہ کتابیں لے لیں، تو کافی فرق ملے گا. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ اصل میں ہوا کیسے. دیکھیے مدینہ میں امام مالک درس دیتے تھے. ابھی سے میں آپ کو درس دے رہا ہوں، اپنے بھی کئی طالب ہیں آج یہاں نہیں ہیں، جی ہاں، تو ہم ان سے یہ نہیں کہتے نا کہ یہ میرا ایک طریقہ ہے یہی اپناؤ، یہ تو نہیں کہتے نا. اللہ اور رسول کی بات سامنے قرآن رکھ کر پہنچاتے ہیں. تو وہ لوگ درس دیتے تھے. اب وہ اتنے مشہور ہوئے، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ یہ ہمارا مذہب ہے، کبھی نہیں کہا. اچھا امام شافعی لیجئے، امام شافعی مکہ وہ تو
یہاں کی یمن کی تو ان کی ماں تھی، تو یہاں پر محنت کی، پھر مصر گئے، تو مصر میں آخر عمر میں ان کے پرانے مسائل چھوڑ کر نئے مسائل لکھ دیے، وہ کتاب علوم سامنے ہے. کیوں ایسا؟ تو پھر پہلے جو مسائل بتائے تھے ان کا کیا ہوگا؟ وہ انہوں نے رد کر دیے. اس کی وجہ کہ قرآن اور حدیث وہ ان تک، وہ احادیث کی باتیں ان تک پہنچی نہیں تھیں یا وہ سمجھ میں نہیں آئی تھیں. اچھا، چاروں اماموں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہمارا ایک تو مستقل مذہب بناؤ، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ ہم جو بتا رہے ہیں اگر حدیث صحیح آئے تو کیا کہا، الفاظ الگ ہیں لیکن مفہوم کیا، اذا صح الحدیث فہو مذہبی. تو کیا کہا کہ وہی ہمارا مذہب ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں مذہب ہے کیا اصل میں، تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ لوگ گھبراتے ہیں، ڈراتے ہیں کہ نہیں فالو کرنا ضروری ہے، یا مالکی یا شافعی یا حنفی. تو سنیے، اصل میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ شورا نہیں، آیت نمبر 13، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا. نوح علیہ السلام اولو العزم، اور دین اور شریعت اور اللہ، چار ہوئے نا. اللہ نے شریعت بنائی دین سے نوح علیہ السلام کے سامنے، شریعت نوح ہوئی. تو کیا ضروری ہوا؟ اولو العزم پیغمبر. والذی اوحینا الیک رسول، تو قرآن. وما وصینا بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، سارے اولو العزم پیغمبر ہوئے. شریعت کا تعلق کس سے ہے؟ اولو العزم پیغمبروں سے اور دین سے. سمجھے نا؟ باقی کسی اور نبی پہ شریعت نہیں. لہٰذا لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ فقہ حنفی ہے، شریعت ہے. شریعت نہیں، شریعت بنانے کا کسی کو حق نہیں. تو اب کیا ہے؟ یہ مذہب ہے. مذہب کے معنی کیا؟ چلنے کا راستہ. اب آپ کون سا راستہ چلیں گے؟ واجبات ایمان میں سے؟ واجبات ایمان سے نہیں. ہاں، اب جو لوگ پہلے سے آنکھیں کھولیں تو وہاں پر شافعی مذہب تھا، حنفی معلومات وہیں سے حاصل کی. مگر اب دیکھیں، جب انہوں نے خود کہا ہے کہ کوئی بات حدیث کے خلاف ہو تو ہماری بات کو پھینک دو، لیکن ہمارے یہاں لوگ مزید ہیں. اب جیسے ایک مثال دیتا ہوں میں. اچھا، جو مذہب میں جو مزید ہے وہ لوگ، امام بخاری نے کبھی ایسا نہیں کہا، نہ امام شافعی نے کہا. پبلک ان کا فالوورز مزید ہیں. دیکھیے، کسی کی بیوی کا انتقال ہوا، کیا کہتے ہیں اس کا؟ اب ویسے تو زیارت، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے ہیں. بھلے نہیں، چہرہ مت دیکھو، اس لیے کہ ان کے یہاں لکھا ہے کہ جہاں میت ہو گئی تو نکاح ٹوٹ گیا. سمجھے؟ اب یہ تو میں حنفیوں سے کہتا ہوں، آپ حنفی ہو لیکن نام نہاد حنفی مسئلے کی معلوم نہیں، جیسے مسلمان نام نہاد اسلامی معلوم نہیں، تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ جی، تو نہیں، اس کو دیکھنے نہیں دیتے جو ڈٹے ہوئے لوگ ہیں. جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس کا حصہ لیتے ہیں. اب یہ کیسا مذہب ہوا؟ کیونکہ اس کے جو زیورات وغیرہ رہتے ہیں نا، سورہ نساء کی 11-12 میں جو اس کا حصہ ہے وہ شوہر کو مل جاتا ہے. تو جب نکاح ٹوٹ گیا پھر یہ وراثت میں کیسا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے رچایا ہے، ائمہ نے ایسا کبھی نہیں لکھا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا تھا کہ مرنا تو ہے ہی، اگر تیری موت پہلے ہو گئی تو میں غسل دوں گا. تو بولی کہ اگر آپ کی موت پہلے ہو گئی تو میں غسل دوں گی. ہوا؟ آپ تو چہرہ دیکھنے سے منع کر رہے ہیں یہاں لوگ. ابوبکر صدیق کس نے غسل دیا تھا؟ ان کی بیوی اسماء نے. تو یہ ہے فردوہ الی اللہ. تو سیرت پاک میں، احادیث طیبہ میں آپ کو ملے گا دین کیا ہے، مذہب میں نہیں. مذہب کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے اندر غلطی کا احتمال ہے. کسی امام نے کوئی غلطی نہیں کی، یعنی غلطی یعنی کون سی؟ اپنی فقہ پرستی کی کا حکم دینے کے لیے ایسی کوئی غلطی نہیں کی. کوئی لفظ ان کے پاس نہیں ہے کہ ہماری فقہ پرستی کرو. شافعی حنفی کبھی نہیں، بلکہ وہ بری ہو گئے. غلطی کا احتمال ہے اور حدیث کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں. اب یہ غلطی کس کی؟ ہمارے جاننے والوں کی، اور جاننے والوں کے عوام کی نہیں، بڑے بڑے لوگوں کی. جیسے پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں ویسے اس میں. اچھا، ہمارے یہاں زوم ہے ہم سچے پکے مسلمان ہیں، بر صغیر کے اچھا سب آ گئے، ہند پاک بنگلہ سب آ گئے، سچے پکے مسلمان ہیں، چونکہ فقہ حنفی کے اپنانے والے ہیں. یہ ان کی بات ہے. تو بہرحال یہاں یہ نوٹ کر لیں، سمجھائیں کہ
واجبات میں سے نہیں. قرآن حدیث کیفیت صلاۃ رسول سب ہے, حج النبی سب ہے, سب اس میں آپ کو ملے گا. اب سنیے, ذالک خیر. کیا خیر؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ذالک خیر, یہ بہتر ہے تمہارے لیے. اگر تنازع ہو جائے تو کہاں لوٹاؤ گے؟ قرآن و حدیث کی طرف. اور یہ جو اوپر احکام ہے وہ احسن تأویل, احسن کا تعلق تأویل کے ساتھ ہے. بھئی یہ تو ہو گیا بہتر ہے, انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. یعنی حکم بھی اللہ کا بہتر ہے, انجام کے اعتبار سے بہتر ہے. اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فقہ کا حکم ہے وہ بہتر ہے, نہیں, انجام اس کا بہتر ہے, نہیں. اب اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تأویل کے تعلق سے میں آپ کو بتاؤں کہ تأویل, ایک تو پڑھیں ہمیشہ تأویل, سمجھے نا, تأویل, تعویل نہیں. لیکن یہ تعویل ہے کیا اصل میں؟ ایک ہوتا ہے تعبر. سورہ یوسف میں جائیں آپ 43 میں, تو ملک نے کہا تھا کہ ایھا الملؤ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون, اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو. مگر یوسف علیہ السلام آیت نمبر 100, یا ابتی ھذا تأویل, کیا کہتے ہیں؟ ھذا تأویل. اب بادشاہ پوچھتا ہے کہ تعبرون, تعبیر بتاؤ, تو خواب کے ساتھ دونوں استعمال ہوا ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں تعویل ہے کہ اصل میں تعویل. ھذا تأویل رؤیای من قبل, پہلے جو خواب آیا تھا نا شروع میں, انی رأیت 11 کوکبا قد جعلها ربی حقا. کب یہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ جب انہیں تخت پر بٹھایا, ورفع ابویہ علی العرش, اور سارے بھائی پھر سجدے ریز ہو گئے, اس وقت کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب؟ تاکہ آپ کو یاد رہے پورے قرآن شریف میں. تعبیر کسے کہیں گے؟ جیسے کہ قدر تقدیر میں لکھا ہوا ہے. قضا کسے کہیں گے؟ اس کا وقت آیا, ٹائم. تو تعبیر کسے کہیں گے؟ تعبیر دی تھی ان کے والد نے یوسف علیہ السلام کے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. یہ تعبیر ہوئی کہ مت بتاؤ, وہ حسد کریں گے. مگر جب وہ عرش پر بٹھایا اور بچوں اور سجدے ریز ہو گئے, یہ کیا ہو گیا؟ انجام. بولے یہ انجام ہے میرے اس خواب کا جو پہلے مجھے گزرا تھا. اب اسے تعبیر نہیں کہیں گے. تو تعبیر میں اور تعویل میں فرق سمجھے نا. تو یہ تعویل کے بارے میں نے آپ کو پڑھنے کا بھی بتایا اور اس کا مفہوم بھی بتایا. اب ہم دوسرا صفحہ شروع کرتے ہیں. اب دوسرے صفحے میں علم تر سے لے کر پورا 65 تک ایک عنوان ہے. کوشش کرتے ہیں ہو جائے گا. البتہ اس میں آخری 2 آیتیں بہت اہم ہیں, تو اس میں کچھ وقت دوں گا. تو اس میں ہے کیا؟ یہاں جو کہا گیا نا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کی تفصیل ہے. اگر کچھ اختلاف ہو جائے تو پیش کرو رسول کی طرف. تو سنیے, الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ویرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. کیا دیکھا نہیں؟ جن کو زعم ہے, جیسے میں نے کہا تھا نا ہمارے بر صغیر کے علماء کو زعم ہے کہ وہ سچے پکے مسلمان ہیں, تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں زعم ہے. زعم یعنی کا دعویٰ کہ وہ ایمان لائے جو تجھ پر اترا ہے رسول, اور جو آپ سے پہلے اترا, اور چاہتے ہیں کہ فیصلہ لے جائیں. دیکھو یتحاکمتا ہے شیطان کی طرف, طاغوت کی طرف. اچھا زعم کیا رکھتے ہیں؟ اب یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ مدینہ میں منافق, رسول موجود ہیں, وہ زعم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں, لیکن فیصلہ کہاں لے جاتے ہیں؟ طاغوت کی طرف. طاغوت جانتے ہیں آپ؟ شیطان. جبکہ انہیں کہا گیا, حکم دیا گیا کہ شیطان سے دور رہیں. شیطان کیا چاہتا ہے؟ یضلہم ضلالا بعیدا, گمراہ کر دے دور کی راہ. جب دور لے جائے گا گمراہ کر کے تو واپس آنا بہت دشوار ہے. اب یہ منافق تھے, لیکن منافق کا مطلب کیا؟ اگر کوئی مومن, اگر کوئی مسلمان بھی نفاق کرتا ہے وہ بھی منافق ہے.
ہمارے یہاں کیا سمجھتے ہیں کہ مشرک شرک کرتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور مسلمان نماز پڑھ کے قبر پرستی کرے، فقہ پرستی کرے تو وہ مشرک نہیں. ایسا نہیں ہے کوئی بھی. تو یہ ایک مثال ان کی جا رہی ہے. اب سنیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا. جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ جو کچھ اتارا اللہ نے اس طرف آؤ، اور کہاں آؤ؟ وَإِلَى الرَّسُولِ، یعنی اللہ نے اتارا اس طرف اور رسول موجود ہے نا. رأیت المنافقین، اوہ منافقین، یصدون عنک، اے رسول تجھ سے وہ رکتے تھے. یصدون کے معنی روکنا بھی اور رکنا بھی. صدودا مصدر آیا تو رکتے تھے، بے رخی کرتے ہوئے، اعراض کرتے ہوئے. یہ بھی کئی دفعے ہو چکا ہے. جب بھی مصدر آتا ہے فعل کا تو اس میں سختی ہوتی ہے. تو یہ ان کی حالت منافقین کی بتلائی جا رہی ہے. اچھا مزید سنیے، فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا. کیا ہوتا ہے اس وقت جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے؟ کیوں؟ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے مدینہ منورہ کے. جو کچھ انہوں نے بھیجا، بما قدمت ایدیہم، کیا بھیجا؟ انتشار رسول کے خلاف. ادھر تو ہم مومن ہیں، جیسے کہ عائشہ صدیقہ کے تعلق سے بھی جو الزام لگایا تھا، جو بھی، اور اس کا راز کھل جاتا ہے. یہودی سے جا کر ملتے تھے، مشرکین مکہ سے ملتے تھے اور دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم سچے پکے مسلمان ہیں. مگر وہ راز کھل جاتا تھا لوگوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے. تو آتے تھے آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے. دیکھیں کیا کہتے تھے؟ ہم نے تو احسان، یہ جو باتیں ہم نے ان سے کہی نا، ہم تو بھلائی اور توفیق یعنی بھائی چارگی چاہتے تھے. ہوتا ہے نا بھائی آپ نے ان سے یہ بات کیوں بتائی؟ نہیں میں چاہتا تھا کہ وہ قریب رہے. مطلب یہ ان کا ہیلا تھا. اللہ اللہ، یہ ان کا طرز عمل. کن کا؟ جو اللہ اور رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، پکے سچے مسلمان ہونے کا، اور یہ حرکت کرتے ہیں. ابھی ایک آیت اور اس کے بعد پھر دو آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. اس آیت میں ایک بہت اہم نقطہ ہے. یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں ہے وہ اللہ جانتا ہے. اب سنیے، اب جو اگلا جملہ ہے خاص کر ہمارے مبلغین کے لیے. جی فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، اے رسول یہ منافقین ان کی طرف دھیان نہ دیجیے. ہمارے بھی کہتے ہیں نا بھائی کہیں جھگڑا ہوا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کزن نے، ارے چھوڑ اس کو، یہی کہیں گے نا، چھوڑ دو، یعنی یہ بات دوبارہ مت نکالو، بھول جاؤ. اس لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں، دھیان مت دو. اور بھی ترجمے ہوئے ہیں لیکن مقصد کیا ہے؟ اعرض یعنی کیا؟ خلاص منہ موڑ لو، نفرت کرو. لکھا ہوا ہے نفرت کرو؟ نہیں لکھا ہوا ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ کے کام آئے گا. فاعرض، اعراض کرو، بے رخی اختیار کرو. مطلب اپنا وقت ٹائم پاس مت کرو. اس نے ایسا کیوں کہا، اس نے یہ کہا، نہیں چھوڑ دو بھائی. وہ ناداں ہے، ہم تو نادان نہیں ہے نا. وعظہم، اب یہ جوڑ کیسے ہوگا؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم نفرت کریں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعظہم، رسول سے کہہ رہے ہیں اور اس سے نصیحت کرو. کیا مطلب؟ اس کی باتوں کا دھیان مت دو مگر خفیہ طریقے سے نصیحت کرتے رہو. اللہ اللہ، کیسی بات کہی جا رہی ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میرا تجربہ ہے. ہمارے ہاں جو لوگ دعوت کا کام دیتے ہیں، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا، داڑھی نہیں رکھتا، لمبا کرتا نہیں پہنتا، کیا؟ نفرت. ارے یہ کیا؟ سگریٹ پیتا ہے، یہ سگریٹ پیتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ نفرت کیوں نفرت کرتے؟ وعظہم، اس سے دوستی کرو، باتوں باتوں میں کیا کرو؟ نصیحت کرو. اور کیسے نصیحت؟ وقل لہم قولا بلیغا. بلیغ جانتے ہیں نا؟ فصیح، یعنی ایسی بات کرو جو دل میں اس کے گھر بنا دے. ایسی بات کرو. مگر ہوتا ہے ایسا؟ نہیں.
اب آپ بتاؤ کہ ہماری دعوت کیسے پہنچے گی؟ یقین مانیے قرآن و سنت کی دعوت جو ہماری رکی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ ہمارا منہج قرآن نہیں، ہمارا منہج احادیث رسول نہیں۔ منہج آپ جانتے ہیں نا، طریقہ ہم نے بتلایا تھا کہ ہمارا منہج کیا ہے۔ اسلامک سیکٹر میں بھی انہوں نے کہا تھا منہج ہمارا قرآن اور حدیث، اور اس کے لیے کتابیں ہم نے بتایا تھا جلالین اور تفسیر السعدی، اردو کے لیے احسن البیان، پھر علامہ شعراوی، پھر بن باز۔ یہ ہمارا منہج ہے، طریقہ، انہیں جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں۔ باقی کتابیں دوسری بھی پڑھتے ہیں، احمد رضا خان کی بھی پڑھتے ہیں، تقابل سمجھتے ہیں نا، تقابل ادیان، یہ وہ کیسا غلط فہمی کا شکار کر رہا ہے لوگوں کو، اس کے لیے پڑھتے ہیں۔ لیکن منہج ہمارا کیا؟ قرآن و سنت۔ تو اس بات پر میں ہمیشہ زور دے رہا ہوں کہ دیکھیے، آپ کا کوئی دشمن ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کی طرف آپ دھیان نہ دیں، اپنا دماغ کو تھکائیں نہیں، وقت کو برباد نہ کریں، ٹائم پاس اس کے پیچھے نہ کریں۔ تو اب نصیحت کیسے کریں گے؟ ملیں گے تو نا، ہاں، نہیں تو نصیحت کیسے کریں گے؟ تو یہ بہت اہم بات۔ اب سنیے مزید، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا۔ یہاں پر بھی لوگ ہمارے غلط فہمی کا شکار ہیں، جنہیں زوم ہے نا کہ وہ پکے سچے مسلمان ہیں۔ ہم لوگ برصغیر والے، ہم نے تو رسول لیطاع، تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، ٹھیک ہے نا، اللہ کے حکم سے۔ اب یہاں دو بار آیا، اب اس آیت کی شرح بھی کرنا ہے اور ایک فرق بتانا ہے، اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے اس کو سنتے ہیں۔ رسول کس کے لیے اطاعت کی جائے؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ تو کیا معلوم ہوا کہ رسول کا بھیجا جانا یہ اللہ کی جانب سے ہے، تقدیر میں ہے، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔ رسول نہیں کہتا ہے، یہ تو اللہ نے کہا کہ اس کی اطاعت کرو، اس لیے رسول کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ حکم کس کا ہوا؟ اللہ کا۔ اطاعت کس کی کرنا ہے؟ رسول کی۔ اب اگلا مضمون شروع کرنے سے پہلے میں بتاؤں کہ اطاعت اور اتباع میں کیا فرق ہے۔ جانتے ہیں آپ کیا فرق ہے؟ بھائی سنتے ہوں گے نا، اطاعت رسول، اتباع نبی، تو فرق تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ بھائی اتباع تا سے دو نقطے والی، اب وہ مسئلہ ہو گیا اردو میں تے، عربی میں تا، اس لیے بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے دشوار۔ دو نقطے والی تا یا لمبی تا یہاں کہتے ہیں عربی میں۔ اطاعت کے معنی رسول جو کہیں حکم مانو، اس کا نام کیا؟ اطاعت۔ طاعہ، اتباع کے معنی رسول جیسا کرتے ہیں ویسا کرو۔ ہاں، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو، اطاعت، اقیموا الصلاۃ وآتوا، رسول کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، جو احادیث ہے، اس کا نام اطاعت۔ لیکن کیسے پڑھیں گے؟ ہاتھ کیسے باندھیں گے؟ رکوع کیسے کریں گے؟ سجدہ کیسے کریں گے؟ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ اب ہماری قوم جو جن کو زوم ہے نا، کیسے نماز پڑھتے ہیں جانتے ہو؟ آپ کبھی غور کیجئے، جو دین کا ٹیررسٹ، اس کا میں نے نام رکھا ہے، یہاں آ کے سدھر جاتے ہیں۔ یہاں جو حافظ لوگ آتے ہیں نا، یہاں ڈنڈا پڑتا ہے تو سدھر جاتے ہیں 1500 ریال کے لیے۔ نہیں تو ہمارے نماز کیسے پڑھتے؟ سمی اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ کون سی نماز ہوئی ہے؟ حنفی نماز ہوئی۔ پہلے سجدے سے اٹھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کون سی نماز ہوئی؟ حنفی نماز ہوئی۔ ابو حنیفہ کی نہیں، ابو حنیفہ نے ایسا نہیں فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے تھے؟ قل سمع اللہ لمن حمدہ ثم اطمئن، سمع اللہ لمن حمدہ، یہ اعضاء رکنے چاہیے، ہاں تطمئن، جی۔ پھر سجدے سے اٹھے، ہر جگہ پر ہے تطمئن، ہر جگہ پر۔ لیکن امام حنیفہ نے جو فرمایا بالکل صحیح فرمایا، مگر فالوورز غلط ہیں۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ آپ اٹھیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، یا کہ سجدے سے اٹھیں گے تو اتنا زیادہ دیر نہ رکیں جیسے کہ آپ قیام میں رکیں۔ اب یہاں قیام میں ہم سورہ فاتحہ کی قرات پڑھتے ہیں، اب سمع اللہ لمن حمیدہ آپ اب پڑھ رہے ہیں، اتنا رکنا چاہیے۔ اب سجدے میں آپ نے 7 دفعے تسبیح بھی، سبحان ربی کیا اعلیٰ نا، جی سبحان ربی الاعلیٰ،
اب اٹھے، اب یہاں پر 10 دفعے پڑھ رہے ہیں رب اغفر لی ورحمنی، یہ اس سے منع فرمایا۔ یہ فالوور کیسے سمجھ گئے؟ نہیں، رکنا ہی نہیں، اللہ اکبر یہ کہتے ہیں۔ تو اتباع رسول، تو یہ بہت اچھی چیز میں نے آپ کو بتلایا، اور ایسا ہوتا ہے لیکن یہاں ڈانٹ پڑی نا اصل میں۔ یہاں نماز پڑھائے آدھا عشق، تو ایک نے بولا آدھا ہندی، اب اس نے اسی طرح نماز پڑھائی، بولے آدھا ہندی، آدھا، کتنی عیب کی بات ہے۔ وہ پاکستانی ہو کوئی بھی ہو، آدھا ہندی، کس لیے کہ سب ہندی ہیں سب نے نا، کتنی بری بات ہے۔ اللہ پھر وہ جن کو یہاں جگہ ملی نا، تو اس کا نام نماز ہے؟ مسجد میں وہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو نماز کون سی؟ اتباع رسول۔ پھر جب اپنے آ جائیں گے تو نماز حنفی، یہ کیسی نماز ہوئی؟ تو تبدیل کریں، عقیدوں کو اپنے تبدیل کریں۔ اب چلیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، غور سے سنیے گا، یہ منافقین مدینہ میں جو تھے، رسول حیات تھے، کاش کہ جب وہ ظلم کیے اپنے آپ پر، جاؤک، اے رسول تیرے پاس آتے، غور سے سنیے اس آیت کو، فاستغفروا اللہ، مغفرت چاہتے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، واستغفر لهم الرسول، رسول ان کے لیے مغفرت چاہتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ کو پاتے توبہ کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اب یہ ترجمہ آپ کچھ بھی کریں، مطلب ایک استغفار یعنی کیا؟ وہ آتے آپ کے پاس اور کہتے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے رسول کے بارے میں غلط کہا، معاف کر دے۔ رسول اللہ سے کہے، اسے یاد رکھیے، اے اللہ چلو ان کو معاف کر دے۔ تو کیا ہوا؟ رسول زندہ ہیں۔ اچھا، ان سے یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ من تاب و آمن و عامل عملا صالحا، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ ہوں، رات ہو دن ہو اندھیرا ہو، کیا کہو؟ توبہ کرو۔ ان کے لیے کیا حکم ہو رہا ہے؟ سامنے آؤ۔ کیوں؟ تو رسول موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس لیے یہ حکم ہوا ہے کہ جاؤ سامنے۔ آ رہا ہے نا سمجھ میں؟ اور کس سے کہو معاف کرو؟ رسول سے یا اللہ سے؟ اللہ سے۔ اور رسول کس سے؟ وہ خود معاف کر دے، اللہ سے کہے۔ آ گیا نا سمجھ میں؟ جیسے کہ ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد پر، تو سنیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ؟ اللہ سنیں گے، یہی فرق ہے۔ اب آپ بتاؤ، جنہیں زوم ہے، ہمارے یہاں سے آتے ہیں حج پر، کہتے ہیں کہ نہیں ابھی وہ وفات ہیں، پھر بھی وہاں جا کے دعا کرنا ضرور قبول ہوتی، غلط، اپنی جگہ دعا کیجیے، صحیح ہے نا؟ لیکن کچھ تو اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں، رسول سے مانگو۔ بتلائیے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول سے مانگو، کہاں ہے؟ معاف کرنے کے لیے غفرا، غافر الذنوب کون؟ اللہ۔ یہاں استغفر ہے، یہ جو ہے اس کا چلن جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور کون؟ عوام کی بات کیا کرو، ہمارے تبلیغ کرنے والے جنہیں زوم ہے، تو یہ زوم ہے ہمارے ایمان کا، ہمارے برے سے گر کے۔ اب سنیے دوسری بات، فلا وربک، ترجمہ ہو گیا، سمجھ میں آ گئی نا آیت مکمل؟ جی، اس کو سے تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ ابھی اور ایک آیت سنیے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اب اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فلا و ربک، تیرے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے رسول سے، کیا؟ تیرے رب کی، یعنی خود کی قسم کھا رہے ہیں لیکن رسول سے خطاب کر کے۔ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں، لا یؤمنون، کون؟ منافقین، جن سے کہا گیا کہ آؤ توبہ کرو، یہاں تک کہ آپ کو حاکم بنائے، فیما، اس میں، شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف ہے۔ شجر کے معنی کیا؟ درخت ہے نا، درخت کو ٹہنیاں پھوٹتی ہیں، اس لیے اختلاف کو شجر کہا جاتا ہے۔ تو نوٹ کر لیں، جب بھی آپ صحابہ کرام کی تاریخ کی کتاب پڑھیں تو اس میں آپ باب نکالیں مشاجرت صحابہ، آپ جو عربی پڑھتے ہیں وہ، تو اس میں آئے گا مشاجرت صحابہ، تو صحابہ کا بھی اختلاف ہوا تھا نا، حضرت امیر معاویہ، حضرت علی، حضرت عائشہ صدیقہ، وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے سے۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کتاب ہو یا آپ کھوج کریں مشاجرت صحابہ، بہرحال یہ آج اس کا موضوع نہیں ہے، ایک لغت، شجر بینہم، آپس میں جو اختلاف ہوا تھا ان کے، تو کیا ہے؟ حاکم آپ کو بنائے،
کس سے؟ رسول کو موجود ہے اس وقت کیا؟ قرآن و حدیث. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تو نہیں پائیں اپنے آپ میں کوئی تنگی. بھائی پہنچ گئے، میرا اور اس کا اختلاف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا تو وہ تنگی محسوس کرتے تھے، جا کر کہتے تھے کہ یہ فیصلہ غلط دیا. ایسا کیسا رسول فیصلہ غلط دیں گے؟ جی. تو کوئی بھی تنگی نہ پائیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اب یہ مفعول آیا ہے تسلیمہ، اور بالکل اپنے آپ کو آپ کے سپرد کر دیں. لے آئے فیصلہ، چاہے کہ دو ہوں گے گروپ، آپ نے ان کے حق میں فیصلہ دیا، ان کے حق میں نہیں تو وہ مان لیں، یہ کہا جا رہا ہے. اب یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتائے دے رہا ہوں، یہی چیز ہم لوگ کرتے ہیں. بھائی کئی لوگوں سے ہم نے بتایا بھائی کیفیت صلاۃ رسول، کیفیت حج نبی نہیں مانتے، اور حج کے میدان میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے، نماز میں ٹکراؤ ہوتا ہے. صرف کیوں؟ اپنے فقہ کی وجہ سے. تو یہ تو منافقین کا ذکر ہے. تو فقہ پرست کون ہے؟ آپ فقہ پرست ایسی کریں گے کہ اس میں شدت اور یہاں تقسیم معلوم ہوتی ہے. رمضان شریف کا بابرکت مہینہ حرم شریف سے وطر سے پہلے نکل جاتے ہیں. کیوں نکلتے ہیں؟ اپنی نماز علیحدہ پڑھنے کے ثواب ملے گا. حرم کا ثواب تو گیا نا. اسی طریقے سے فجر میں نکلتے ہیں، اسی طریقے سے عصر میں نکلتے ہیں. چونکہ 3:15 بجے اذان ہوتی ہے نا عقل سے، تقریباً 3:20. تو ہمارے یہاں تو 5 بجے اذان ہوتی ہے. ارے کون سی نماز پڑھتے ہو؟ ماں ابا نے کیا فرمایا کہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک کر کے نماز پڑھو. انہوں نے کہا کہ یہ دین ہے. انہوں نے کوئی شریعت بنائی؟ شریعت بنانے کا حق ہی نہیں. انہوں نے ایک مذہب بتایا. 5 بجے عصر کی اذان ہوتی ہے اللہ. تو یہ میں کہنا چاہتا ہوں یہاں پر ایک یہ مشورہ میں دیتا ہوں کہ جڑیں. لیکن ایک اور چیز بتاتا ہوں، یہ کن کے لیے؟ جو ہمارے یہاں جو دعوت دیتے ہیں نا ان کے لیے. چونکہ مجھے بھی جو ہوتا ہے نا، انسان ہے وقت اب محنت کرتے ہیں تو سوچتا ہے کہ کم وقت میں کم محنت میں وقت معلومات ملے تو دھوکہ نہ کھائیں. اب میں سنا دیکھیے کون ہے یہ جو آیا فیصلہ لے کر یا آئے اور پھر لوگوں نے کہا کہ اس میں طرفداری کی گئی. کس کی؟ محرم، کزن، اقربن، اقربون. یہ کون ہے؟ یہ جب آپ تفسیر نکالیں گے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں تفسیر میں تھوڑا احتیاط برتیں. تفسیر نکالیں گے تو اس میں آپ کو ملے گا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تھے ایک یہودی اور ایک مسلمان. مسلمان تو منافق ہی ہوگا. فیصلہ یہودی کے حق میں چلا گیا تھا. میں کہہ رہا ہوں، بتا نہیں رہا ہوں، ایک بات کی خبر دے رہا ہوں. ابھی اس کی تفسیر باقی ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ رسول کے پاس سے جا کر آئے تھے تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ حنفی نہیں، آپ مسلمان ہی نہیں، تو کیا مجھ سے پوچھتے ہو؟ انہوں نے تلوار لے کر اس کی گردن اڑا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا اور میرے پاس آتے ہو تو مسلمان نہیں. مگر یہ اس کا شان نزول نہیں، یہ میں کہنا چاہتا ہوں. ایسا نہیں ہے. کیا یہ کوئی بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بس گردن ہی اڑاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا بات ہے؟ اچھا تفسیر والوں کا کیا ہے پتہ ہے؟ جانتے ہیں آپ؟ تفسیر کا ترجمہ تو سب سے پہلے اپنے ہوا فارسی کا، وہ جو بڑے پرانے لوگ ہیں رفیق اور شاہ کے نام سے فارسی. اس کے بعد جو بھی ترجمہ کرتا ہے نا کاپی کرتا ہے. اب یہاں ایک پہلے غلطی ہو گئی. اب تفسیر والے بھی جو لکھا ہوا ہے اب تفسیر میں لکھا ہوا ہے. ہم نے بھی ایک دفعہ نقل کیا، حدیث کے الفاظ ہی غلط تھے. اچھا آیت کا ریفرنس کبھی غلط ہوتا ہے. ابھی جیسے ہم نے بتایا نا 57 تو آپ کو 56 ملے گا 58 کی جگہ. تو بھروسہ اس پر نہیں کرنا. بھروسہ کہاں پھر کس پر کریں گے؟ میں کئی دفعے کہہ چکا ہوں، نکالیے بخاری کتاب التفسیر، سورہ فاتحہ سے لے کر بسملہ سے لے کر ناس تک. ایسا بھی نہیں کہ ڈھونڈنا پڑے. بعض تفسیر والے ہیں نا، اس آیت کی تفسیر ہم نے انبیاء کی سورہ نور میں بیان کی ہے، سورہ نور میں ہم نے انبیاء. ایسا بھی نہیں، آیت تو آیت. تو اس کی تفسیر نکالیے وہ کیا کہتے ہیں. اب وہ صحیح کہ تفسیر والوں نے بیان کیا وہ صحیح، وہ کیسا قصہ ہے پڑھا جا رہا ہے خدا عمل میں، بس لوگ جھوم رہے ہیں. اصل میں یہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. کون؟
زبیر جو آپ کے پھوپھی زاد تھے، وہ کزن تھے. یہ تفسیر کس کی بتا رہا ہوں؟ اس آیت پر امام بخاری کی کتاب التفسیر. کھیتی باڑی کا مسئلہ تھا. کھیتی باڑی جو ہوتی ہے نا، جیسے کہ نالے کا پانی، تو برسات کا پانی جب برسات گزرتی ہے تو ایسا نہیں کہ ہم بند کر دیں تاکہ پانی الٹا پھرے، نہیں. ایک اصول ہے اخلاقیات کا کہ راستہ دیں تاکہ پانی اپنا چلا جائے. تو اسی طریقے سے جو پانی پلانے کی باری لگتی تھی نا، اب یہ کہ پانی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے ادھر بھی جا رہا ہے، تو وہ ایک صاحب نے وہ بند کر دیا. حضرت زبیر حضرت کو جو کھیتی تھی وہاں پر انہوں نے بند کر دیا. اب پانی وہاں نہیں جا رہا ہے، اب کیا ہوگا؟ اچھا اب آپ کہیں گے بھائی میرا پانی تجھے کیوں دوں، میری کھیتی میں ہے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا بھائی، ایک اصول ہے نا. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معائنہ کیا کہ ایسا کیسا، سبوں کو پانی ملنا چاہیے نا، لہذا ان کا حق ہے. اب یہ منافقین کہنے لگے دیکھو اپنے اقربون کزن کا خیال کیا. تو یہ اس کا شان نزول ہے، اور یہ میں نے بتایا کہاں سے؟ کتاب التفسیر سے، بخاری. تو آج اتنا ہی کافی ہے، پھر آئندہ جو ہے دوسرا مضمون شروع ہوگا. بہرحال ہم نے آپ کو اس میں جو بتایا بہت اہم، وہ یاد رکھیے گا. فقہ کے تعلق سے آپ سمجھائیں، ایسا نہ کہیں. اور یہ کہ اطاعت رسول اور اطاعت اللہ کی، اور یہ کہ کوئی بھی ہو چاہے وہ پکا زوم نہ رکھے. ہمارے یہاں زوم بہت ہے کہ ہم پکے مسلمان ہیں، اور جماعتی زوم، ہماری جماعت میں جو داخل ہے وہ مومن نہیں. بھائی ایسا نہیں ہے. اطاعت رسول، اتباع رسول، یہ بھی فرق بتایا. اگر آپ میں ہے رہا فقہ، ائمہ میں سے کسی نے کہا کہ ہمارا یہ کیا شریعت ہے. ہمارے یہاں آپ غور کریں اخباروں میں وہ حنفی مذہب کو شریعت کا نام دیتے ہیں. غلط. شریعت کسے میں نے آپ کو بتا دیا، سورہ شورى آیت نمبر 13. شریعت کے لیے اولو العزم پیغمبر اور اللہ اور کتاب الہی. تو آج اتنا ہی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جو جاننا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، جو سوال کرنا ہو پوچھیے گا. جی کہیے گا. کون ہے؟ آپ نے امام کا بھی کہا تھا ایک بار، امام جیسے مغرب پڑھا ہے تیسری کے بعد چوتھی کے لیے اٹھا تو آپ نے دیکھا. ہاں وہ امام جو ہے نا وہ خطا ہو گیا، اس سے سہو ہو گیا. امام جو ہے مغرب میں دوسرے کے بعد کیا اٹھ جاتا ہے، تیسرے کے لیے اٹھ جاتا ہے. تو وہاں یہ ہے کہ اب وہ مسئلہ ایسا ہے نا، وہ بھول سے اڑ گیا ہے نا ایک چیز. اب جو مقتدی ہوتے ہیں وہ جانکار نہیں ہوتے. جو جانکار ہیں ہم لقمہ نہیں دیتے ہیں، جو جانکار ہو تو خاموش رہتے ہیں، خلاص اڑ گیا خلاص. اور جو امام جانکار ہوتا ہے وہ پھر بیٹھتا بھی نہیں. لیکن کئی امام ایسے ہیں جیسے میں نے کہا نا، جو اپنے یہاں سے آتے ہیں حافظ لوگ مسجد میں کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو تو کچھ جانکاری نہیں ہوتی نا. تو قاعدہ جو ہے دوسری رکعت کے بعد یہ فرض نہیں. تو اس کے لیے کیا ہے، نماز کے جو ارکان ہے فرض وہ معلوم ہونا چاہیے. قیام فرض ہے، اب تیسری رکعت فرض تو اس کے لیے اٹھا تو فرض سے سنت میں واپس نہیں ہو سکتا. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس کو نہ لقمہ دینا چاہیے اور نہ اس نے واپس ہونا چاہیے. اب رہا کہ وہ جو اس کا چھوٹا ہے نا، وہ اس نے بعد میں سجدہ سے کر لینا. جی تیسرے کے بعد اگر تیسرے اٹھا، جی ہاں تیسرے کے بعد اگر اٹھا تو پھر اسے لقمہ دیں، اسے بیٹھنے کے لیے کہیں تو پھر وہ بیٹھ جائے گا. تو پھر بھی سجدہ سے کریں، ایسا ہے. اچھا اس میں بھی فرق ہے، کوئی سوال ہے نہیں کسی کا تو یہ بھی بتا دوں. ہاں تو وہ کیا ہے، اس کو بھی شافعی حنفی کر دیا. اب دیکھو تیسری کے لیے اٹھا اور چوتھی کے لیے اٹھا، شافعی حنفی کر دیا. حنفی میں کیا ہے، سلام پھیرو اور سجدہ سے کرو. شافعی میں کیا ہے، سلام سے پہلے سجدہ کرو. جیسے ناریل ہندو اور کھجور مسلمان نا، ویسے ان کو بھی حنفی شافعی کر دیا. ارے بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کیا. وہ تیسری کے لیے اٹھا تو اس نے کیا چھوڑا، قاعدہ چھوڑا نا. تو کمی ہوئی نا، سلام سے پہلے کرو. تو کمی کی جگہ 2 سجدے سہو، ٹھیک ہے. اچھا چوتھی کے لیے اٹھو تو زیادہ ہوا نا.
اب آپ سلام سے پہلے سجدہ سر کے مزید پلس نہ کریں، بھائی ایک تو وہ اٹھا وہ زیادہ ہے، پھر آپ سجدہ سے ہو کر کے پلس نہیں، سلام پھر کے سجدہ سے ہو کرو. سمجھ میں آیا یہ نقطہ؟ لیکن امام بھی بھول جاتے ہیں، یہ باریک نقطہ ہے وہ. یا تو مطلب یہ کہ ہم نے سہولت کر دی، نماز ہو جاتی ہے، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن ایک عالم ہے تو اسے معلوم ہونا چاہے نا کہ یہ فرق کیوں ہو رہا ہے. ایک امام ہے تو اسے مطالعہ کرنا چاہے کیا ہونا کیا نہیں. اچھا اب اگر آپ بھول بھی گئے تو دروازے سے اندر تک یاد آئے تو سجدہ سے کرو، اتنی سہولت ہے. لیکن ہر ایک کا ایک اصول ہے یہ. چلیے مزید کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چلیے.